ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات بھیجو حضرات گرامی قادر، یہ آیہ کریمہ جسے میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا، اس کا بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ اے یہودیو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگرچہ تم سچے ہو۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، اور اس سورہ جمعہ کی آیت میں لفظ موت کا ایک واضح ذکر موجود ہے، جس کی بنیادوں پر اکثر و بیشتر ذاکرین نے، خطباء نے، واعظین نے اس آیت کو لے کر مجلس ہی موت پہ پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے، جب لفظ موت موجود ہے آیت میں تو پڑھنا بھی موت کے موضوع پہ مجلس ٹھیک ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہوں جنہوں نے اس آیت کو موضوع کے عنوان سے مجلس کا سرنامہ قرار دیا ہے، لیکن جیسے جیسے غور و فکر بڑھتی چلی جاتی ہے اور انسان قرآن مجید میں اپنی آپ کو ڈھالتا چلا جاتا ہے اور آدمی یہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ قرآن مجید نے کیا راستے دکھلائے ہیں، تو اسے نئے نئے راستے نظر آتے ہیں اور نئی سبیلیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہر آیت میں ایک چراغ ہدایت ہے جو انسان کو راہ نجات تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مقدس کا یہ معجزہ ہے کہ اس کے الفاظ پر غور کیجئے تو انسان کا کردار سنبھلنے لگتا ہے، اس کی آیات پہ غور کیجئے تو خواہشات تابع مشیت ہو جاتی ہیں، اس کی مفاہیم پہ آپ غور و فکر کیجئے تو آدمی راہ نجات تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیے تو وہ آپ کا ساتھ محشر تک نہیں چھوڑتا۔ تو یہ قرآن مجید کے اپنے معجزات ہیں جن کی وجہ سے دنیائے انسانیت آج بھی قرآن پر بھروسہ کرتی ہے اور اعتماد رکھتی ہے کہ قرآن مجید ہمیں کہیں نہ کہیں منزل مقصود پر پہنچا کر رہے گا۔ آج ایک مومنہ کی مجلس ہے، اور ایک ایسی مجلس جس کے لیے اس کی اولاد نے بے پناہ محنتیں کی ہیں۔ ماسٹر صاحب کی زندگی میں ایک ایسا خلا واقع ہوا ہے جس کے بعد وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے کبھی گھر کی فکر نہیں کی، پورے گھر کو ذمہ داریوں کے ساتھ سنبھالے رہنا یہ ایک مومنہ کا خاصہ تھا۔
بچوں نے چاہا کہ اس غم کو کیسے مکمل کیا جائے اور اس غم کا مداوع کیسے کیا جائے، تو انہوں نے ایصال ثواب کے طور پر ایک مجلس رکھی اور سویم 10واں 20واں اور 40واں تک اپنے غم کے مداوے کے لیے امام حسین کے غم کو سامنے رکھا۔ میرے سامنے اس وقت کا بہترین موضوع یقیناً یہی ہونا چاہیے تھا کہ میں جناب فاطمہ پہ گفتگو کرتا، لیکن چونکہ 40واں ہے اور اس میں ایک نسبت موت کی بھی پائی جاتی ہے، لہذا میں نے چاہا کہ میں موت کے عنوان سے گفتگو کروں گا، اور اس شرط کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ جو آپ کی سنی ہوئی مجلسیں ہیں ان کا فائدہ آپ اٹھائیں اور ان کو سامنے رکھ کر ہی یہ مجلس سنیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا ڈگر جب پلٹے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ یقیناً یہ بات بھی پائی جاتی تھی۔ میں نے شروع ہی میں عرض کر دیا کہ اکثر و بیشتر ذاکرین نے اس آیت پر موت کے عنوان سے مجلس پڑھی، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آیت موت کے لیے ہے ہی نہیں، یہ آیت موت کے نام پر زندگی کے لیے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ آپ تختہ پلٹ کیوں رہے، جب اب تک تمنائے موت کے موضوع پر موت ہی پر مجلسیں پڑھی گئی ہیں تو آپ یہ تختہ کیوں پلٹ رہے؟ میں اس لیے پلٹ رہا ہوں کہ آپ لوگ صاحبان غور و فکر ہیں، صاحبان عقل و خرد ہیں۔ اصل میں آیت کے اندر لفظ موت ہی نہیں ہے، ایک لفظ اور ہے جسے ہم فراموش کر رہے ہیں، وہ لفظ ہے تمنائے موت۔ اور بڑا عجیب ہے، موت کا موضوع الگ ہے، تمنائے موت کا موضوع الگ ہے۔ بالکل کلیئر ہو گئی؟ موت کا موضوع اور ہے، تمنائے موت کا موضوع اور ہے۔ موت کا موضوع شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد سے محشر تک، اور تمنائے موت کا موضوع شروع رہتا ہے مرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمنائے موت زندگی کے لیے ہے اور موت مرنے کے لیے ہے۔ تو موضوع کو، تمنائے موت کے موضوع کو آپ موت کا موضوع نہیں کہہ سکتے۔ متوجہ رہیے گا، میں نے کہا تھا کہ تختہ جب پلٹے گا تو خود آپ پہ بھی لوٹ پڑے گا اور آپ پہ بھی دباؤ بنے گا کہ یہ آخر بات کیا ہو گئی۔ یہ آیت یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہے کہ مرا کیسے جائے گا، یہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جیا کیسے جائے گا۔ آپ متوجہ ہو گئے، اور ماشاءاللہ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ نے اس لفظ کو قبول کر لیا، یہی میرے لیے بہت تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے موضوع کو، ٹیڑھے میڑھے موضوع کو شروع کرنے کے لیے میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اکثر سامعین اسے قبول بھی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو حضور یہ آیت موت کے لیے نہیں ہے، یہ آیت زندگی کے لیے ہے۔ اب میں بالکل کھول رہا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کو آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اعتماد کرتے ہوئے۔ یہ آیت اصل میں قرآن کی تمنا ہے کہ تم جیو مگر موت کی تمنا لے کر جیو۔ یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تم مرو، نہیں، یہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم جیو اور تمنائے موت کے ساتھ جیو۔ یہ قرآن کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ تم مرو، اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث کا پورا لطف اٹھائیے گا اگر حدیث سننا چاہتے ہیں۔ خلقتم للبقاء لا للفناء، تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تمہیں باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، فنا ہونے کے لیے پیدا
نہیں کیا گیا ہے۔ اصل میں فنا ان کا مقدر ہے جن کے نصیب میں ہلاکت ہے، بقا ان کا مقدر ہے جن کے نصیب میں شہادت ہے۔ متوجہ رہیے گا، جن کے نصیب میں شہادت ہے ان کا نصیب بقا ہے، اور جن کے نصیب میں ہلاکت ہے ان کا نصیب فنا ہے۔ رسول اللہ کہتے خلق تمہیں پیدا کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے، تمہیں فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو آیت نے ایک بہت اچھے انداز سے ہمیں آرزوئے قرآن مجید کے ذریعے سے یہ بات بتائی کہ تمنائے موت کر کے جینا۔ ہاں اب میری بھری ہوئی مجلس تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے تو میں بات کروں، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے، پھر اس کے بعد میں بات کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت دیکھیے جتنے افراد موجود ہیں، مجھے اپنا مفہوم پہنچانے کے لیے اتنے ہی افراد کی ضرورت ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن و دل و دماغ پر بھی اس آیت کا اثر باقی رہ گیا تو تقریر ختم ہو جائے گی، مجلس تمام ہو جائے گی، لیکن وہ اثر ختم نہیں ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن مجید کی آیت کو مطابق حیات بنایا جاتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کے ماننے والوں پر اس کا اثر نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کی تمنا ہے کہ آپ تمنائے موت کے ساتھ زندہ رہیں، جبکہ کوئی بھی شخص اسے قبول نہیں کرے گا کہ کون ہے جو مرنے سے پہلے تمنائے موت کرے گا۔ مگر یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن نے مرنے کے لیے نہیں کہا، تمنائے موت کرنے کے لیے کہا۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم مر جاؤ، نہیں، تمنائے موت کرو اور جیو۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایک آدمی کیا جیے گا جو گھر سے نکلتے وقت موت کی تمنا رکھتا ہو، کاروبار کرتے وقت موت کی تمنا رکھتا ہو، تجارت کرتے وقت موت کی تمنا رکھتا ہو، ابھرتے وقت موت کی تمنا رکھتا ہو، وہ کیا جیے گا؟ یہ بات مجھ سے مت پوچھو، یہ قرآن سے پوچھو کہ کیوں وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر جیون دھاری کے ذہن و دل و دماغ میں موت کی تمنا رہے، ہر جینے والے کے دل و دماغ پر موت کی تمنا چھائی رہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ وجہ بڑی عجیب و غریب ہے، اور میں مجلس شروع کر رہا ہوں۔ وجہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ ہر لمحہ تمہیں موت یاد رہے، تم تمنائے موت کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے انکم اولیاء للہ، اگر تم ولی ہو تو موت کی تمنا کرو گے، اور جیسے ہی تم موت کی تمنا کرو گے ہم سمجھ لیں گے تم سچے ہو۔ ارے کیا جملہ ہے، خدا کی قسم، ہم سمجھ لیں گے تم سچے ہو۔ اب میں ایک لفظ کہہ کر مجلس کا آغاز کروں گا اور آپ کے انداز سماعت کو دیکھوں گا۔ خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں سچا ہونا۔ اگر آپ نے موت کی تمنا کی تو دو صفتیں آپ کو ملیں گی، ایک تو آپ ولی ہوں گے تب آپ موت کی تمنا کریں گے، دوسرے آپ سچے ہوں گے تب آپ موت کی تمنا کریں گے۔ جھوٹا کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، جو اللہ کا دوست نہیں ہوگا وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ میں نے خود قرآن مجید سے پوچھ لیا کہ کیوں ہم موت کی تمنا کریں، تو قرآن مجید نے آگے بڑھ کر کہا لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، یہ کبھی بھی تمنائے موت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں۔ کیا مجلس ہو گئی ہے اس جملے میں، ان کے نامہ اعمال بگڑے ہوئے ہیں اور اللہ ظالمین کو خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اب تک کی بحث میں ہمیں چار باتیں پتہ چل گئی۔ وہ تمنائے موت کرے گا جو ولی ہوگا، وہ تمنائے موت کرے گا جو سچا ہوگا، وہ تمنائے موت کبھی نہیں کرے گا جو بگڑا ہوا ہوگا، وہ تمنائے موت کبھی نہیں کرے گا جو ظالم ہوگا۔ اب بالکل واضح ہو گئی۔
اب آیت میں کوئی لفظ رہ تو نہیں گیا؟ اگر نہیں رہ گیا اور نہیں مفہوم رہ گیا اور نہیں کوئی بات رہ گئی تو اب ہم ایک یقین کامل کے ساتھ اس پر بحث کر سکتے ہیں اور غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تم تمنائے موت کر کے جیو۔ میں لفظ کہوں اور آپ تک نہ پہنچے یہ میں نہیں چاہتا، لفظ جب میں کہوں تو آپ تک پہنچے۔ اصل میں گروہ دو ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو تمنائے موت کر کے جیے گا اور ایک گروہ وہ ہے جو کبھی تمنائے موت نہیں کرے گا۔ اب میں لفظ کو بدل رہا ہوں آپ کی خاطر۔ ایک شخص ایسا ہے جو موت کو یاد رکھ کر جیے گا اور ایک ایسا ہے جو موت کو کبھی یاد نہیں رکھے گا اور نہیں جیے گا۔ متوجہ رہیے گا، دو طریقے کے لوگ ہیں۔ کچھ کو موت یاد ہے اور جی رہے ہیں، کچھ کو موت یاد نہیں ہے اور جی رہے ہیں، گروہ دو ہیں۔ تو کیا بات ہے میرے پروردگار عالم کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی موت کو یاد رکھ کر جیے؟ کہ سنو، جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔ مجلس ہونی چاہیے تھی اس جملے میں، مجلس ہونی چاہیے تھی۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ دوسروں کو جینے نہیں دیتے۔ اگر موت پہ ایسی حسین مجلس ہو تو ہر مجلس کو موت ہی پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، اب جملہ سنیے گا۔ اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ یہ فکر کرتے ہیں کہ میں اس کا گھر کیوں اجاڑوں، مجھے مرنا ہے۔ میں اس کا زمین کیوں لے لوں، مجھے مرنا ہے۔ میں اس کا گھر کیوں گراؤں، مجھے مرنا ہے۔ میں اس کا مرڈر کیوں کروں، مجھے مرنا ہے۔ میں چوری کیوں کروں، مجھے مرنا ہے۔ میں اس کا حق کیوں ماروں، مجھے مرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی کی آرزو آدمیت کو نہیں سنوارتی ہے، موت کی تمنا آدمیت کو سنوارتی ہے یہ خدا کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ منشائے قرآن آپ کی خدمت عالیہ میں بالکل واضح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیوں کہا قرآن مجید نے کہ تم تمنائے موت کرو۔ صرف اس لیے کہا کہ انسانیت کو اگر صرف زندگی کی لگن ہوگی تو دوسرا برباد ہو جائے میں آباد ہو جاؤں، دوسرے کا گھر تباہ ہو جائے میرا گھر بن جائے، دوسرے کا کھیت سکڑ جائے میرا کھیت بڑھ جائے۔ یہ جیون کے ارمان ہیں جو انسانیت کے قد کو سماج کے لیے خطرناک بنا رہے ہیں۔ یہ جیون کے ارمان ہیں، یہ خواہش حیات ہی ہے جس نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے۔ میں سپر پاور بنا رہا ہوں تاکہ ساری دنیا ذلیل ہو جائے۔ ایک یہی تو ہے، یہی تو طاقت ہے جو بم برسا رہی ہے، جو دوسروں کو تباہ کر رہی ہے، جو دوسروں کو نیلام کر رہی ہے۔ میری زمین میرے ہاتھوں سے نہ جائے، چاہے دوسرے کا ملک ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ خواہش حیات میں انسانیت کی آبادی نہیں ہے، تمنائے موت میں انسانیت کی آبادی۔ قرآن مجید کی آرزو بالکل آپ کی سمجھ میں آ گئی اور قرآن مجید کی آیت بالکل آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرے کم علمی کے باوجود بھی میں اس کو ظاہر نہیں کر پایا ہوں، میں نے ظاہر کر دیا ہے۔ اب ایک لفظ رہ گیا ہے جسے میں تطبیق کروں گا اور اسے میں مجلس کے لیے تطبیق کروں گا، اس لیے کہ بڑے جد و جہد کے ساتھ بھونرا تک پہنچا ہوں۔ لہٰذا میں اس ذاکری کو بھی سلام کروں گا جس ذاکری کی وجہ سے آپ کا اور ہمارا ملاپ ہوتا رہتا ہے اور جس خطابت کی بنیاد پر ہم اکثر و بیشتر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو جو تمنائے موت کرتے ہیں وہ اور جو تمنائے موت نہیں کرتے ہیں وہ گروہ دو ہیں۔ میری بات سنیے اور اسے تاریخ سے ملاتے رہیے گا۔ ملانا آپ کا کام ہے، لفظ ایجاد کرنا میرا کام ہے۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں۔ جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے
یاد رہ جائے گی اگلی تاریخ جو میں پڑھ رہا ہوں. جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے ہیں، جنہیں یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں. ارے کیا جملہ آ گیا. شاید میرا مجمع ان لفظوں سے نہیں پہنچا، اس لیے مجھے واقعے سے پہنچانا پڑے گا. اسے موت یاد نہیں تھی، وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا. اسے یاد تھی، وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا. کیا جملہ ہوا ہے یہ. یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنا حق چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائے؟ آپ کی طرف سے بھی کچھ الزامات ہیں جن کا جواب میں دینے والا ہوں. یہ تو بزدلی ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے. کب مجھے بزدلی اس وقت کہنا میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں، چادر میں نے اپنے دوش پہ ڈال لی ہے، میں قرآن جمع کر رہا ہوں، میں بزدل نہیں ہوں. میں جملہ کہہ کر چپ ہونے والا ہوں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. جملہ کہہ کر چپ ہو جاؤں گا اور آپ سوچتے رہ جائیں گے. اگر میں مدد لینے دوسروں کے گھر جاؤں تو میں بزدل ہوں، اگر لوگ مدد لینے میرے گھر آئیں. ہائے ہائے ہائے. اگر میں مدد لینے دوسروں کے گھر جاؤں تو میں بزدل ہوں، اگر لوگ مدد لینے میرے گھر آئیں تو پھر میں بزدل نہیں ہوں. میں اس مجلس پر یقین کرتے ہوئے یہ جملہ کہوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا جملہ پہنچے گا ضرور. علی گھر میں بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ زمانہ پہچان لے محتاج کائنات کون ہے، مختار کائنات کون. حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ زمانہ پہچان لے کہ محتاج کائنات کون ہے اور مختار کائنات کون ہے. یہ میرا اختیار تھا کہ مسئلے الجھے تو میں دربار میں گیا، سوال سمٹے تو میں دربار میں گیا، روم کے سائل پر ظلم ہوا تو میں دربار میں گیا. میں جب تک کہتا رہوں گا جب تک آپ پہنچیں گے نہیں. قرآن کو مٹایا جانے لگا تو میں دربار میں گیا، اسلام کا نام ختم ہونے لگا تو میں دربار میں گیا، غلط مسئلہ بیان ہونے لگا تو میں دربار میں گیا. میں نے کہا بار بار دربار میں گئے کیوں؟ کہا مسلمانوں کے بلانے پہ نہیں گیا، اسلام کے بلانے پر. مسلمانوں کے بلانے پہ نہیں گیا، اسلام کے بلانے پہ گیا. اگر میں نہ جاتا تو اسلام کسی گھر تک نہ جاتا. یہ جملہ رائگاں ہو گیا ہے. اگر میں نہ جاتا تو اسلام کسی گھر تک نہ جاتا. یہ میرا کمال تھا کہ میں جاتا ہی اس لیے تھا کہ دنیا آج ہی پہچان لے جاہل کون ہے، عالم کون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت علم واقعی یہ تھا کہ علی علیہ السلام نے ایک دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں موت یاد ہے. اگر آخرت ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہم سے بڑا سورما کون تھا؟ اگر شریعت مطہرہ کا خیال نہ ہوتا تو ہم سے بڑا ذہین کون تھا؟ اگر کمال مطلق کو اجاگر کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم سے بڑا قبیلے والا کون تھا؟ یہ تو ہماری ہمدردی اسلام تھی کہ ہم اپنا حق چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے. اگر ہمدردی اسلام درمیان میں نہ ہوتی تو یہ مرحلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. البتہ آپ کی خدمت عالیہ میں ایک لفظ تو بالکل واضح ہو کر آیا کہ تمنائے موت کو سامنے رکھ کر جینا یہ ایک مسئلہ. ہاں اب میں آپ حضرات کو اس موڑ پر لے کے جاؤں گا جہاں جائے بغیر میرے موضوع کو ایک قدم آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی. میں سماج سے بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سماج مجھے اتنا بتا دے کہ کیا کوئی بھی موت کی تمنا کرنے کو تیار ہے؟
ایسا کوئی ملے گا جو یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ میں شام تک مرنا چاہتا ہوں؟ کوئی تنگ ہی آ گیا ہو زندگی سے تو بات الگ ہے، لیکن مولانا کے ہاتھوں میں پرچی تو یہی کہتی ہے کہ فلاں صاحب جیتے رہیں۔ بیمار سے بیمار انسان کے لیے یہی دعا کی جاتی ہے کہ فلاں صاحب کو اللہ زندہ رکھے۔ تو جب سارا زمانہ زندہ ہی رہنے کی تمنا کر رہا ہے تو قرآن تمنائے موت کو کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی یہ تو سوچنے کے قابل ہے یا نہیں؟ سارا زمانہ آخر تک حتیٰ کہ بستر مرگ تک بھی یہی دعا کرتا ہے کہ بندہ زندہ رہے تو اچھا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے تو اچھا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ مر جائے؟ جب کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ مر جائے اور تمنائے موت سامنے ہی نہیں ہے، تب آپ یہ کہہ کیوں رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تم تمنائے موت کرو اگرچہ سچے ہو؟ قرآن نے کہا بھائی بالکل مت کرنا۔ میں نے کہا نہیں کرا تو کیا ہوگا؟ کہا دو چیزیں تو تمہیں ملیں گی نہیں، نہ تم ولی بنو گے نہ تم سچے بنو گے۔ اگر تمہیں ولی بننا ہے تب تمنائے موت کرو، سچا بننا ہے تب تمنائے موت کرو۔ تو میں نے کہا میں وہ آدمی کہاں سے لاؤں گا جو تمنائے موت کرتے رہے؟ کہا ڈھونڈو قرآن مجید میں، ڈھونڈو تاریخ کے میدان میں، ڈھونڈو عقیدے کے صحرا میں، ڈھونڈو شریعت کی وادی میں، ڈھونڈو کمالات کی دنیا میں کہ کہیں کوئی ایسا گروہ تو نہیں ہے جو صبح سے شام تک مرنے کی باتیں کرتا رہا ہو۔ آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈال دے گا۔ ایک گروہ تو تلاش کر لو جو صبح سے شام تک مرنے کی باتیں کر رہا ہو۔ جب کوئی نہ ملے تو میں آپ کو کربلا لے کر آؤں گا، جہاں ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا پہلے میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ کیا جملہ آیا ہے خدا کی قسم! حبیب نے کہا پہلے میں چلا جاؤں، زہیر نے کہا پہلے میں چلا جاؤں، جناب سعید نے کہا پہلے میں چلا جاؤں، ابو سمامہ سیداوی نے کہا پہلے میں چلا جاؤں، ہلال بن نافع بجلی الکوفی نے کہا پہلے میں چلا جاؤں، جناب حر نے کہا پہلے میں چلا جاؤں۔ سوال یہ، جناب عباس نے کہا، جناب قاسم نے کہا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا جینا چاہ رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں جو مرنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ ارے کیا جملے آ رہے ہیں! دنیا جینے کی تمنا کر رہی، یہ کون لوگ ہیں جو مرنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کے لوگ اور ہوتے ہیں، امام کے لوگ اور ہوتے ہیں۔ بھئی یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ اگر کربلا نہیں گئے، آپ نے اگر کربلا کی تاریخ نہیں پڑھی، آپ نے اگر کربلا کے لوگوں کے خیالات نہیں پڑھے، تو مجھے بتائیے کہ کیا کہیں کسی اسپتال سے ایسے لوگ نکال سکتے ہیں جو صبح سے شام تک تمنائے موت رکھتے ہوں؟ اگر نہ نکالیں تو یہ بات ماننا پڑے گی، یہ بات ماننا پڑے گی کہ یہ لوگ تمنائے موت کر رہے تھے، اور تمنائے موت کر کے ثابت کر رہے تھے کہ ہم ہی ولی ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ سب سے عمدہ جملہ تھا یہ مجلس کا، سب سے عمدہ جملہ تھا، ہم ہی ولی ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ اگر ہم تمنائے موت نہ کرتے تو یزید سچا ہو جاتا۔ یزید کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تمنائے موت لے کے اترے ہیں۔ یزید جیسے کہ جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ قرآنی نظریے کے مطابق جو بھی تمنائے موت کرے گا وہ سچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ یزید اور یزید کا لشکر جھوٹا ہے، یہ تمنائے موت نہیں کر رہا، ہم تمنائے موت کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ہی ولی ہیں، ہم ہی سچے ہیں۔ میں تو کہہ رہا تھا کہ جب موضوع عجیب ہوتا ہے تو مجلس بھی تھوڑا گاڑھے پن کی طرف چلی جاتی ہے اور تھوڑا گہری ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن آج جتنی گہری ہوگی میں چاہوں گا کہ اسے اتنی ہی آسان بناتا جاؤں، مگر یہاں سے میں ہٹنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہیں پر لطف آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چھٹے امام زیارت کو آئے، آپ میں کتنی طاقت ہے یہ آپ جانو، آپ میں کتنی طاقت ہے یہ آپ جانو، مجھ میں کتنی طاقت ہے میں پوری لگاؤں گا، متوجہ رہیے گا۔ جب چھٹے امام زیارت کے لیے آئے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ناصرو تمہیں سلام، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لشکریوں تمہیں سلام، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حسینیوں تمہیں سلام، انہوں نے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام۔
اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس لائن میں آقا نے حسین علیہ السلام کو سلام کیا، اسی لائن میں حبیب ابن مظاہر کو بھی سلام کیا۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں تھے، آپ متوجہ نہیں تھے۔ جس لائن میں اصغر کو سلام کیا، اسی میں اکبر کو بھی سلام کیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اصغر بھی مولا ہے، اکبر بھی مولا۔ آپ جناب قاسم کے نام پہ منت مانیے، آپ جناب علی اکبر کے نام پہ منت مانیے، آپ جناب علی اصغر کے نام پہ منت مانیے، آپ جناب حبیب کے نام پہ منت مانیے۔ چھٹے معصوم نے سب کو اولیاء اللہ کہا، سب کو مولا بتایا۔ سب کو مولا بتانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ یہ تمنائے موت کر رہے تھے۔ اگر تمنائے موت نہ کرتے تو یہ ولایت کا تبرک جو انہیں حاصل ہو رہا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اب آپ میں اور مجھ میں اس موضوع کی تطبیق کے لیے ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جس کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں کچھ کہوں۔ متوجہ رہیں گے؟ اگر متوجہ رہے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا تمنائے موت کسے کہتے ہیں۔ تمنائے موت کا مطلب یہ تھا کہ یہ کربلا کے لوگ تھے، کربلا کے لوگ۔ متوجہ رہیے گا، سارے بہادر تھے، سارے ساون تھے، سارے دلیر تھے، کچھ تو ان میں ایسے تھے کہ جو خاندانی شجاع تھے۔ نہیں بات پہنچی؟ 18 تو ایسے تھے جن کے گھر میں الہی شجاعت کی مہر پائی جاتی تھی۔ اب بھی بات نہیں پہنچی۔ ان کی شجاعت پر دلیل تھی ذوالفقار، ان کے گھر میں رکھی تھی ذوالفقار، خیمے میں موجود تھی ذوالفقار۔ ذوالفقار کسی بادشاہ کا دیا ہوا تمغہ نہیں تھا، اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ تھا۔ ارے کیا ذوالفقار کسی بادشاہ کا دیا ہوا تمغہ شجاعت نہیں ہے، جنگ احد میں اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے کہ علی کے بازوؤں کو ہمارے ہتھیار کی ضرورت ہے، ہمارے اسلحے کی ضرورت ہے۔ اے میرے معبود، کیوں اسلحہ آسمان سے بھیج رہا ہے؟ جب زمین پر تلواریں موجود ہیں تو آسمان سے بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی علی میدان میں جائے ایک اعلان ضرور ہو، یہ سپاہی بھی یہاں کا ہے، اسلحہ بھی یہاں کا۔ یہ سپاہی بھی یہیں کا ہے اور اسلحہ بھی یہیں کا ہے، اس لیے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تمنائے موت کا اعلان کیا۔ تو جب ان میں سے دیکھیے، اب اگر آپ بیدار ہیں تو موضوع مکمل ہو جائے گا، موضوع مکمل ہو جائے گا۔ خدا کی قسم اس میں جتنا زور لگا سکتا تھا میں نے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس پہ اتنا زور لگایا ہے موضوع پہ۔ یہ سارے کے سارے بہادر تھے تو اصول کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ بہادر ہیں تو آپ آقا حسین سے اجازت لیں کہ میں کتنوں کو مار کے آؤں گا۔ یہی اجازت لینی چاہیے تھی کہ 20,000 کو میں مار دوں گا اور 30,000 کو میں مار دوں گا اور 4,000 کو میں مار دوں گا۔ جب سارے کے سارے بہادر ہیں تو مارنے کی بات ہونی چاہیے۔ مگر صبح سے شام تک جس نے بھی اجازت لی، مارنے کی اجازت نہیں لی، مرنے کی اجازت لی۔ یہ مجلس ہے آقا، مارنے کی کسی نے اجازت نہیں لی۔ جس نے اجازت لی، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ کیا آپ کا ذہن یہ بات سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ بہادر ہونے کے باوجود مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اب اگر موضوع پہ مجلس ہوتی ہے تو اس کا لطف کہاں آتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لطف کی جگہ کون سی ہوتی ہے۔ تو جب بہادر ہے تو مارنے کی بات کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مارنے کا ذکر کریں، مرنے کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، اگر ہم مرنے کا اجازت نہ لیتے تو تمنائے موت ہمارے حلقے سے باہر چلا جاتا۔ تمنائے موت کا لفظ ہمارے حلقے سے باہر چلا جاتا، لہذا ہم نے صبح سے شام تک مرنے کی اجازت مانگی، مارنے کی اجازت نہیں مانگی۔ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو ایک لفظ اور سنیے،
اور اس مجلس کو مجلس بنا لیجئے گا اس لفظ میں، اس لفظ ہی میں یہ مجلس بن جائے گی اگر آپ نے غور کیا۔ متوجہ رہیے گا، کربلا میں دو ہی چیزیں تھیں، ایک شجاعت اور ایک موت۔ عبد الرزاق مقرم لکھتے ہیں کہ کربلا کے لوگ دو چیزوں سے آگے چل رہے تھے۔ مجلسیں آپ نے بہت سنی ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ کربلا کے لوگ دو چیزوں سے آگے چل رہے تھے، ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے اور ایک موت سے آگے چل رہے تھے۔ آقا مجلس ہوئی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسی میں مجلس ہے۔ ایک شجاعت سے آگے چل رہے تھے اور ایک موت سے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ شجاعت سے آگے اس لیے چل رہے تھے کہ جو کربلا کا سب سے بڑا سورما تھا، اگر رائے گا نہیں جانی چاہیے بات، رائے گا نہیں جانی چاہیے بات، جو کربلا کا سب سے بڑا سورما تھا، آقا حسین نے اس سے کہا تلوار خیمے میں رکھ کے لے جاؤ۔ آئے ہائے آئے ہائے، مجلس ہو گئی ہے، مجلس ہو گئی، تلوار خیمے میں رکھ کے جاؤ۔ مولا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ دنیا کو پتا تو چلے کہ شجاعت کہاں تک ہے، اطاعت کہاں تک ہے۔ بہت حسن سے آپ سن بھی رہے ہیں، شجاعت کہاں تک ہے، اطاعت کہاں تک ہے۔ میں آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا عباس علمدار کہاں تک ہے، وفادار کہاں تک ہے۔ میں شجاعت سے آگے چل رہے تھے۔ اگر یہ شجاعت سے آگے چل رہے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ محتاج شجاعت تھے ہی نہیں۔ دیکھیے میں دلیلیں دیتا چلا جاؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ مجھے اس موڑ پر، اس جگہ پر رہ کر اس طرح کی بحث کرنے میں تھوڑا مشکل تو آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ ایام عزا کی بحثیں ہیں اور میں عام حالات میں یہ بحث کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ ہی عزادار ہو، آپ ہی کے ذریعے سے یہ میسج آگے پہنچے گا۔ لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں جو شجاعت پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ لشکر بڑھانے پر لگتے ہیں۔ حسین لشکر گھٹانے پر لگے تھے۔ حسین لشکر گھٹانے پر لگے تھے۔ جناب عبداللہ کو مدینے میں چھوڑ دیا، جناب محمد حنفیہ کو مکے میں چھوڑ دیا، جناب مسلم کو کوفے میں بھیج دیا، اور جو آخری سورما بچا تھا اسے تلوار اس کے ہاتھوں سے لے لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں کہیں نہ کہیں شجاعت کا محتاج ہی نہیں ہوں، کہیں نہ کہیں شجاعت کا محتاج نہیں ہوں۔ تمنائے موت اجاگر ہے، شاید میں پہنچا سکوں یا نہ پہنچا سکوں وہ بات الگ ہے، لیکن کوشش ضرور کروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین نے اپنے انصار کی شجاعت پر مہر آخری لگانے کے لیے رات کو چراغ گل کر دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نازک مقام پہ ہوں، رات کو چراغ گل کر دیا۔ مولا جو بات رات کو کہی جاتی وہ دن میں بھی کہی جا سکتی تھی۔ آپ سب کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ تم میں سے جو بھی ہو میرے ایک ایک ساتھی کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ۔ یہ دن کے اجالے میں بھی بات کہی جاتی تھی، رات کے اجالے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ رات کے اندھیرے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ رات کے اندھیرے میں کہہ ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں سامنے والوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے بہادر ہیں جو رات کے اندھیرے میں نہ بھاگے، وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگیں گے؟ جو رات کے اندھیرے میں نہیں بھاگے وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگیں گے؟ دن کے اجالے میں کیا بھاگیں گے؟ البتہ جب میں یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو وہ ذاکر ہی نہیں ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے۔ ایک بات تو میں نے سب تک پہنچا دی اور قیامت تک کے عزاداروں کو مطمئن کر دیا کہ تم انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور جیتے چلے جاؤ۔ میری بات کمزور رہ گئی۔ میں نے کربلا والوں سے پوچھا کہ دنیا جینے کی بات کر رہی ہے، تم مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟
تم کیوں کہہ رہے ہو کہ پہلے میں مر جاؤں، پہلے میں مر جاؤں، پہلے میں مر جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مرے ہی اس لیے ہیں کہ تم جی سکو۔ شاید بات کمزور پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا میں کیا کہوں گا اپنے عزاداروں سے؟ کہ تم ایک ہی بات کہنا، جس حسین کے ساتھ مرنے میں یہ مزہ ہے، اس کے ساتھ جینے میں کیا مزہ؟ لہذا کربلا کے انصار دنیا کے ہر عزادار سے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم قیامت تک شوق سے جینا، اس لیے کہ جب مقتل میں کھڑے ہوئے حسین کا ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم کیا جملہ ہے یہ! جب مقتل میں کھڑے ہوئے حسین کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑا تو مصیبت میں کھڑے رہ کر تم حسین کا ساتھ کیوں چھوڑو گے؟ ارے ہم تو مرنے کے لیے حسین کے ساتھ تھے، تم تو جینے کے لیے حسین کے ساتھ ہو۔ تو جب ہم موت کی تمنا کر ہی اس لیے رہے تھے کہ قیامت تک کا عزادار مطمئن ہو جائے۔ اب بھیا یہ تاریخ کی بات ہے اور میں کہوں گا ضرور، اس لیے کہ اگر نہ کہوں تو میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کہاں تک مطمئن کروں، لیکن میں مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج تک سینکڑوں لوگ ہیں جن کی گردنوں پر تلوار آئی اور انہوں نے اپنا مذہب چھپا لیا، لیکن شیعوں میں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا جو موت تک آیا ہو اور اس نے اپنا مذہب چھپا لیا ہو۔ کیا جملہ تھا یہ، خدا کی قسم! چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، گردنیں کٹ گئی مگر اس نے یہ کہنا بند نہیں کیا کہ میں شیعہ نہیں ہوں۔ گھبرا کے لوگوں نے وطن چھپا لیا، انہوں نے کبھی نہیں چھپایا۔ عقیدے چھپا لیے، انہوں نے کبھی نہیں چھپایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت ایک نصاب ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے اتنا مکمل کر دیا ہے کہ دنیا اس میں نقص ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی ہے۔ کیا اچھا لفظ ہے جو برباد ہو رہا ہے! دنیا اس میں نقص ڈھونڈ ہی نہیں پا رہی ہے۔ آپ حسین لوگ ہیں، ساری دنیا کو جانتے ہیں، آپ اخبار بھی پڑھتے ہیں، آپ شواہدات بھی دیکھتے ہیں، ساری یوٹیوب پہ خبریں بھی دیکھتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا اور بات کو تمام کر دوں گا۔ ساری دنیا کے لیڈروں کی زندگی پڑھنا، ساری دنیا کے لیڈروں نے اپنی قوموں کو جینا سکھایا ہے، حسین نے اپنی قوم کو مرنا بھی سکھایا ہے۔ سب نے سکھایا ہے جیا کیسے جاتا، اور حسین نے سکھایا ہے مرا کیسے جاتا۔ چنانچہ کربلا کے میدان میں کیا کہا؟ چراغ گل کر کے کہا کہ تم میں سے جو بھی میرے اہل بیت میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، میں تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت دور کی بات ہے جسے بہت قریب کر کے سنا رہا ہوں۔ مصائب کے جملے ہیں لیکن فضائل کے انبار ہیں اس میں۔ جس میں بھی، جس اہل بیت میں بھی، جس اہل بیت کا بھی ہاتھ تم پکڑ لو گے، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ کیوں کہا میرے مولا نے؟ شاید دنیا کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ جتنی پاور مجھ میں ہے اتنی حضرت عباس میں ہے، یعنی خالی مجھے ہی لے کر تم جنت نہیں جاؤ گے، اہل بیت میں سے جو بھی تمہارے ساتھ ہے تمہیں جنت لے کے جائے گا۔ میرے مولا آپ جنت کی بات کر کیوں رہے ہیں خیمے میں بیٹھ کر؟ کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ یزید کی ہار کا اعلان ہو جائے۔ وہ کیا دے سکتا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ ارے جملہ اتنا رائے گا چلا جائے گا۔ وہ کیا دے سکتا ہے، میں کیا دے سکتا ہوں؟ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو عمر سعد کو دولت دیتا ہے، جب میں دینے پہ آتا ہوں تو اصحاب کو جنت دیتا ہوں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے دولت کس کے پاس ہے، جنت کس کے پاس ہے۔ دولت کس کے پاس ہے؟ حیدری! اور جنت کس کے پاس ہے؟ جو جملہ سنیے، جملہ سنیے اور سننے کے بعد محسوس کیجئے گا۔ اس کا باپ اسے حکومت دے کے گیا ہے، میرا نانا مجھے وارث جنت بنا کر گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس لیے میں نے جنت دی۔
تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کے پاس کیا ہے۔ اس کے پاس حکومت تھی، اس نے عمر سعد سے کہا کہ تمہیں ملک رے دے دوں گا تو حسین کو قتل کر دو۔ وہ آ گیا کربلا میں امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، اور اس کی نظر ملک رے پر جمی رہی۔ جب 6 دن گفتگو ہو چکی تو 6 دن اس نے کہا کہ امام حسین سے کہ مولا کیوں مرنا چاہتے ہو؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو آقا نے کہا اتخوفنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اب جو جملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ یہی میری آیت کا ترجمہ ہے جسے میں پڑھنا چاہتا تھا۔ کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے۔ اسے تمنا موت کہتے ہیں، اسے تمنا موت کہتے ہیں کہ جب مرنا ہی ہے تو شہادت کی موت مرا جائے۔ اور جب خیمے سے نکلنے لگے تو دروازے پہ کھڑے ہوئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا سن عمر سعد، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور پروردگار عالم آپ کو قائم رکھے۔ میں ایک ایسے موضوع میں جا کے الجھ گیا تھا جسے سلجھانا بہت مشکل تھا، لیکن آپ کے تعاون سے وہ سلجھتا جا رہا، حالانکہ ابھی بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے، وہ ابھی میں بھی بہت دور ہوں، اور میں اس کو سلجھانے کے لیے بہت چاہتا ہوں کہ اس کو آخری منزل تک پہنچاؤں۔ یہ دن کے اجالے میں نہیں بھاگے، یہ رات کے اندھیرے میں نہیں بھاگے تو دن کے اجالے میں کیا بھاگیں؟ اسے شجاعت کہتے ہیں۔ عزیزو، میں لفظ کہوں گا اور آپ اس کو دوڑا لیجئے گا اپنے دماغ میں کہ کہاں تک وہ صحیح ہے۔ امام حسین کے اصحاب و انصار نے لفظ لشکر کو بھی ختم کر دیا، اس لیے کہ لشکر کی وہ تعریف نہیں ہے جو انصار حسین کی تعریف ہے۔ یہی تو کہا تھا کہ ایسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے۔ کیوں کہا تھا یہ میں بتا رہا ہوں کہ کیوں کہا تھا، حالانکہ آپ نے یہ سنا ہوا ہے اور بہت بار سنا ہوا ہے، لیکن میں اس کو ایک دوسرے انداز سے سناؤں گا آپ کی خدمت عالیہ میں۔ میرے مولا کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ تم ایک بات تو دیکھو کہ لشکر کی دنیا میں چاہے کتنا ہی مقدس لشکر کیوں نہ ہو، ہر لشکر میں سے کوئی نہ کوئی بھاگا ضرور ہے۔ مجلس ہو گئی ہے، ہر لشکر میں سے کوئی نہ کوئی بھاگا ضرور ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یزید کے لشکر میں ہزاروں بھاگے، 72 میں ایک نہ بھاگا؟ کیا وجہ ہے؟ جب آپ وجہ تلاش کریں گے، جب آپ ریزن تلاش کریں گے، تب آپ کو محسوس ہوگا کہ کربلا کے میدان کے جو مجاہد تھے وہ کچھ اور ہی سوچ کر آئے تھے۔ میں بتاتا ہوں، جو مارنے آئے تھے وہ بھاگتے ہوئے دکھائی دیے، آئے ہائے آئے، اور جو مرنے آئے تھے ان کا عالم یہ تھا کہ جس کو بھی اجازت مل جاتی تھی اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، جس کو بھی اجازت مل جاتی تھی اس کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ کیوں کھل جاتا تھا؟ اس لیے کھل جایا کرتا تھا کہ اسے مرنے کی اجازت مل گئی اور تمنائے موت کو رخ مل گیا، تمنائے موت کا اعلان ہو گیا۔ جیسے ہی تمنائے موت کا اعلان ہویا وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ولی ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، جیسے ہی اس کے پاس ولایت آئی اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہی صادقین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کربلا میں 2 فرد موجود تھے، صدیقین کی جماعت کے حسین تھے، صادقین کی جماعت کے انصار تھے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ، خدا کی قسم۔ آپ یہ کہیں گے کہ مولانا یہ بیچ میں آپ کہاں سے لے کے آئے صدیقین کی جماعت؟ میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ مجلسیں سنیں، ان مجلسوں میں یہ ضرور دیکھا کریں کہ کون سا ذاکر کس زاویہ نظر سے اسلام کو پیش کر رہا ہے۔ میں جب زاویہ بدلوں تو تھوڑی سی دیر کے لیے غیظ میں نہ آئیے گا۔ یہ جو میدان مباہلہ پڑھا جاتا ہے کہ رسول اللہ 5 آدمیوں کو لے کے گئے کیا کرنے؟ یہ منوانے کہ میں سچا ہوں۔ آپ سارے کے سارے میرے سامنے بیٹھے ہو اور آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، مجھے سچ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ اکیلے جاتے تو کوئی ہرا سکتا تھا؟
اگر ساری دنیا بھی رسول جیسے کے سامنے آ جاتی تو کیا ہرا دیتے؟ تو جب رسول اللہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اکیلا بھی جاؤں گا تو میدان مباہلہ حل کر کے آؤں گا، تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی 5 کو لے جانے کی؟ یہ 4 اور جو لے کے گئے، کیوں؟ اس کا مطلب سننا اور ہے، سمجھنا اور ہے، متوجہ رہیے گا۔ کیوں لے کر گئے رسول اللہ؟ تو خود رسول اللہ سے پوچھئے کہ تم نہیں جانتے، یہ آئے تھے یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ آج سچا کون ہے، میں انہیں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ قیامت تک سچا کون ہے۔ آج کا سچا میں ہوں، کل کے سچے یہ ہیں۔ آج میں ہوں تو میں سچا، کل جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ جھوٹا ہوگا، علی سچے ہوں گے۔ پرسوں جو فاطمہ کے مقابلے پہ آیا وہ جھوٹا ہوگا، فاطمہ سچی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو حسین کے مقابلے پہ آ گیا، اس کا مطلب یہ کہ اعلان مباہلے میں ہوا تھا، واقعہ کربلا میں ہوا ہے۔ ارے کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم! اعلان مباہلے میں ہوا تھا اور واقعہ کربلا میں ہوا۔ رسول اللہ اسی وقت بتا کے گئے تھے کہ جب بھی کبھی حسین کھڑا ہو، یہ صدیقین کی جماعت کا ایک فرد ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا تھا کونوا مع الصادقین، نمازیں سارا کام نہیں کریں گی۔ آمنو واتقوا، تم ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو اور پھر صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب مومن ہو چکے، متقی بن چکے، تو اب کیا رہ گیا کہ اب بھی ایک کافی ہے کہ صدیقین ڈھونڈو، صادقین ڈھونڈو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کربلا کے میدان میں ان لوگوں نے تمنائے موت کر کے اعلان صداقت کر دیا، ہو گیا۔ اب میں نے بھی بہت مجلسیں پڑھی اور پڑھتا ہوں شجاعت پر، ہاشمی شجاعت پر، اور جب شجاعت پر بحث کرتا ہوں تو باقاعدہ بحث ہوتی ہے، لیکن ایک کتاب پہ میری نظر پڑی جہاں شجاعت کا اس سے اچھا انداز مجھے نہیں ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے بہادر تھے، سب نے حسین سے کیا اجازت مانگی کہ ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے، کسی نے مارنے کی اجازت نہیں مانگی۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ مارنے کی اجازت مانگتے۔ عبد الرزاق لکھتے ہیں کہ یہ کیا کمال کی بات تھی کہ جب ان میں کا ہر آدمی مرنے کی اجازت لایا تب یہ حال تھا کہ وہاں 8000 بھاگ گئے، 5000 بھاگ گئے، 4000 بھاگ گئے، 3000 بھاگ گئے، لیکن کیا ہوتا اگر یہ مارنے کی اجازت لاتے؟ بھئی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ جو آدمی خود ہی مرنے آ رہا ہے اور بہادر ہے، ساونت ہے، شجاع ہے، دلیر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مارنے کی اجازت نہیں لا رہا ہے، مرنے کی اجازت لا رہا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب حضرت عباس علیہ السلام کو بھیج رہے تھے امام حسین، تو 400-500 آدمی خیمے کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ حسین اب کسے مرنے بھیج رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ ظالم بھی جانتا تھا کہ ہر آدمی مرنے ہی آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں، مگر مجلس کو وہ عنوان دے رہا ہوں کہ جو عنوان میرے لیے بھی مشکل ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ ان میں کا ہر آدمی مرنے جا رہا ہے۔ راوی لکھتا ہے کہ حضرت عباس جب صفوں کے پاس پہنچے ہیں تو 8000 آدمی نہر میں کود کے مر گئے، 8000 آدمی نہر میں کود کے مر گئے۔ یہ دہشت کا حال تھا، اور حضرت عباس کو میر انیس نے یا مرزا دبیر نے لکھا ہے کہ مولا نے قدم جما کے رکابوں پہ کہا کہ ہم ہیں دفتر مردانگی میں فرد۔ دیکھیے مصرے بہت سنے ہوں گے آپ نے، ہم ہیں دفتر مردانگی میں فرد، دیکھے اگر جلال تو ہو آفتاب زرد، دیکھے اگر جلال تو ہو آفتاب زرد، یہ پاؤں کیا ہٹیں گے جگہ سے دم نبرد، پیچھے نہیں ہٹی کبھی اپنے قدم کی گرد۔
ارے کیا مصرع ہے خدا کی قسم. پیچھے نہیں ہٹی اب کبھی اپنے قدم کی گرد, کیا داخل اب یہاں سے اگر رکنے دی ہلے, گر زلزلہ بھی آئے نہ اتنی زمین ہلے. ایسا نہیں ہے کہ ہم انہیں شجاع, بہادر, دلیر نہیں مان سکتے, نہیں, یہ واقعاً دلیر تھے, لیکن اس کے باوجود تمنائے موت کو اپنے حصار سے باہر نہیں جانے دے رہے تھے. دیکھیے میں موضوع پہ پڑھنے کا عادی ہوں, اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بار بار ایک نیا اینگل نکل کے آئے گا, تبھی تو موضوع مکمل ہوگا. اب لفظ سنیے, ہو سکتا ہے آپ قبول کر لیں اور ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے تھوڑا سا آگے نکل جاؤں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں موجود ہر شخص کے اندر تمنائے موت کو اتنا جاگوزی کر دیا تھا کہ کل تک جو بچہ حرکت نہیں کر رہا تھا اس نے نصرت کی آواز سن کے خود کو جھولے سے گرا دیا. آغا آپ کو تڑپنا چاہیے تھا, اس جملے میں تڑپنا چاہیے تھا, خود کو جھولے سے گرا دیا. ہر خطیب کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاکری کے میدان میں جب ایسے موڑ پہ پہنچے جہاں بہت سارے لوگ کسی بات کو اجاگر نہیں کر پا رہے ہوں, تو وہ چاہتا ہے کہ زور لگا کر کسی طرح اس بات کو اجاگر کرے جس بات کو اجاگر کرنے میں پرابلم آ رہی ہے. ہر آدمی ایک اعتراض کرتا ہے کہ چھوٹا تھا علی اصغر, یہ اس کے بھی فضائل بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ فضیلت ہی کی بات ہے, مگر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر وہ شدت عطش سے تڑپتا تو پہلے تڑپتا, اگر وہ شدت عطش سے تڑپتا تو پہلے تڑپتا, وہ نصرت پر تڑپا. میں نے جناب علی اصغر سے پوچھا کیوں تڑپے؟ کہا تاریخ پڑھ لینا اور قرآن پڑھ لینا, جب تک یوسف کے دامن پہ دھبا نہیں لگا گہوارے سے بچہ نہیں بولا. ارے بہت عمدہ بات ہو گئی. گہوارے سے بچہ جب بولا جب نصرت مظلوم کا سوال آیا, میں بھی جب بولا جب نصرت مظلوم کا سوال آیا. اب مجلس کو مجلس بنا لینا, یہ اور بات ہے کہ وہ عام بچہ تھا, میں امام بچہ ہوں. وہ ایک عام بچہ تھا, غیر معصوم بچہ تھا, میں تو معصوم بچہ ہوں. اگر میں قمر سلطان سلام کرنا ہی چاہتا ہوں حضرت علی اصغر کو تو میں چھوڑوں گا نہیں, میں اپنی خطابت کو تو سلام کروں گا, تم اپنی سماعت کا سلام کر لینا. چھوٹے شیرکار کی خدمت میں پہنچتے ہوئے دل رستہ ضرور ہے, لیکن میں جا رہا ہوں فضائل کی طرف. شاید حضرت علی بچپن ہی میں شجاعت کی بنیاد ڈال کر گئے تھے تاکہ ہاشمی گھرانے کے کسی بچے کو بزدل نہ سمجھا جائے. بہت توجہ سے سنیے گا, بہت توجہ سے سنیے گا, بزدل نہ سمجھا جائے. میں نے ابو جہل کے تماچا مارا ہی اس لیے تھا کہ آج ہی پہچان لو علی نام کا بچہ کیسا ہوتا ہے. اہل بیت کے گھرانے کے بچپن کیسے ہوتے. میں نے بچپن ہی میں ابو جہل کے تماچا مارا تھا, اور میں 3 دن کا تھا, یہ تو 6 مہینے کا ہے. آئے ہائے آئے ہائے, میں تو 3 دن کا تھا, یہ 6 مہینے کا ہے. میں کعبے کا علی تھا, یہ کربلا کا علی ہے. کیا بات ہے, میں کعبے کا علی تھا, یہ کربلا کا علی ہے. میں نبوت کے زمانے میں تھا, یہ امامت کے زمانے میں ہے. میں نبوت بچانے آیا تھا, یہ امامت بچانے آیا ہے. اللہ اکبر. لہذا تم یہ تعجب مت کرنا کہ یہ چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا بچہ کیا کارنامہ انجام دے گا. تم کبھی بھی کسی بچپن کو یا چھوٹے قد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتا. میرے لیے بھی پرابلم آ جاتی ہے جب میرا لفظ ڈل ہو جاتا ہے تو میں اسے کہاں سے اٹھاؤں گا.
اللہ نے بنیاد ڈال دی تھی پہلے ہی کہ چھوٹے قد کو کبھی بھی ناکام مت سمجھنا. جملہ نکلنے کے بعد میں ایک ایک آدمی تک پہنچنا چاہیے. پہلے ہی بنیاد ڈال دی تھی. یہی وجہ تو تھی کہ فیل کے مقابلے پہ ابابیل کو لایا. اوئے ہائے 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 ہائے، فیل کے مقابلے پہ ابابیل کو لایا. وہ بدن کی دنیا میں سب سے بڑا جانور، یہ پرندوں کی دنیا میں سب سے چھوٹا پرندہ، اللہ فیل کے مقابلے پہ ابابیل کو کیوں لا رہا ہے؟ کہا زندگی بھر یہ مت دیکھنا طاقت کہاں ہے، یہ دیکھنا قدرت کہاں ہے. اب یہاں ایک شخص مجھے یاد آ رہے ہیں، مولانا محمد وسیع صاحب قبلہ، یہ فیض آباد کے تھے، اور انہوں نے اپنی دنیا میں علم کے اس وقت کے جب یہ زندہ تھے تو علم کے تاج کہے جاتے تھے. اور علم کی دنیا میں ایک کتاب لکھی پیاسا شیرخوار، اور اس میں فضائل لکھے. اور فضائل لکھنے کے بعد میں دو باتیں میں ان کی ضرور پڑھتا ہوں. اللہ ان کی روح کو بلندی درجات عنایت کرے. اور میں ان کا نام اس لیے بھی لے لیتا ہوں کہ بھئی بزرگوں کا نام آنا چاہیے. اور میں جب فضائل جناب علی اصغر پڑھ ہی رہا ہوں تو پھر مشکل ہے کہ میں وہاں سے گریز کر جاؤں. ان کی اس کتاب کو ضرور اٹھا کر دیکھے گا جو بھی خطیب ہوگا. اگر خطیب اٹھا کے دیکھے گا تو آپ بھی لطف اٹھائیے گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری نظر میں ہو سکتا ہے کہ علی اصغر بہت بڑے بہادر نہ ہوں، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ امام حسین کی نظر میں یہ سب سے بڑے بہادر تھے. اسی لیے شاید حسین سب سے آخر میں لائے، اس لیے کہ اسپیشل فورس بعد ہی میں لائی جاتی ہے. ارے کیا جملہ ہے خدا کی قسم، اسپیشل فورس بعد ہی میں لائی جاتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ وجود کے چھوٹا ہونے پر کبھی بھی اعتراض نہ کرنا اور کبھی بھی تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ کبھی کبھی چھوٹا وجود بڑی دستاویز کے لیے مستند ہوتا ہے. اگر مقدمے نہ چل رہے ہوتے اور کچہریاں نہ چل رہی ہوتی تو آپ کی واہ واہ پہ میں کبھی شک نہ کرتا، لیکن اگر کچہری چل رہی ہے تو میری یہ بات گم نہیں ہونی چاہیے تھی. کبھی کبھی چھوٹا وجود بڑے دستاویز کے لیے مستند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دستاویز کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مہر اتنی ہی چھوٹی ہوتی ہے، اور مہر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو بڑے دستاویز کے لیے مستند ہوتی ہے. حسین حضرت علی اصغر کو بعد میں لائے ہی اس لیے تھے تاکہ فتح کربلا پر مہر علی اصغر لگا دی جائے. جناب علی اصغر کی فتح کی مہر لگا دی جائے. چونکہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا مقدس وجود کربلا کے میدان میں شہادت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کی دلیل مکمل تھا. یہی وجہ ہے کہ آج تک اسی بچے کے نام پر غیر بھی تڑپ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں اگر ایسا ہوا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے زیادہ سچا کوئی نہ تھا. بس عزیزو، میں اس سے زیادہ بحث نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ آج کی مناسبت میں بھی مجھے جانا ہے اس لیے میں تھوڑا سا ذکر ضرور کروں گا. تو تمنائے موت کو اجاگر کیا کس نے؟ امام حسین. تین باتیں اور بات تمام. امام حسین نے کہا نحنو نصیر المنایا، ہم موت کے مسافر ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میں آپ کا ساتھ ہونا چاہتا ہوں. کہا اگر تم مرنے کو تیار ہو تو میرے ساتھ ہو جاؤ، ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کہا؟ ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک اور دلیل سن لیجئے تاکہ یاد رہ جائے آپ کو، جب تک آپ سوچیں گے آپ کو یاد رہ جائے گا. دنیا کا ہر چچا اپنے بھتیجے سے پوچھتا ہے تیری زندگی کیسی چل رہی ہے. حسین نے اپنے بھتیجے سے پوچھا تیرے نزدیک موت کیسی ہے. کیا کربلا کو پڑھتے پڑھتے ایسا احساس نہیں ہو رہا ہے آپ کو کہ دنیا کی عجیب و غریب سوال تھا یہ؟ ایسا سوال ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ما عندک الموت، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ مگر جتنا عظیم چچا تھا اتنا ہی عظیم بھتیجا تھا. دیکھیں فضائل سنیے، فضائل سنیے. جتنا عظیم چچا تھا اتنا ہی عظیم بھتیجا تھا. اس نے بھی بغیر چکھے بتایا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے. آئے ہائے آئے.
میں نے پوچھا جناب قاسم سے کہ جب آپ نے موت کو چکھا ہی نہیں ہے تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ کہا سن، اگر ہم ذائقہ نہ بتاتے تو کلو نفس ذائقۃ الموت قرآن میں رہ جاتا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کا لفظ قرآن میں رہ جاتا، ہم نے ذائقہ بتایا ہے۔ میں نے کہا بتایا ہے تو یہ بتا دیجئے کہ کیا میں یہ لکھ دوں کہ موت ہمیشہ شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ کہ یہ کبھی مت لکھنا۔ امام حسین نے قید لگائی تھی، ما عندکل، تیرے نزدیک، اس کا مطلب میرے نزدیک موت کیسی ہے یہ مزہ اور ہے، میرے دشمن کے نزدیک کیسی ہے؟ ارے کیا جملہ ہوا ہے یار، میرے دشمن کے نزدیک موت کیسی ہے یہ بات الگ ہے۔ میں نے کہا مولا دشمن کے نزدیک کیسی ہے؟ کہا سن، جہاں میں کھڑا ہوں وہاں میٹھی ہے، جہاں دشمن کھڑا ہے وہاں کڑوی ہے۔ ہر حسینی کی موت میٹھی ہے، ہر یزیدی کی موت کڑوی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ عزیزو، مجھے لگتا ہے کہ تمنائے موت کی اس موضوع میں اب کہیں کوئی گنجائش نہیں، جس قدر میں نے اس کو مکمل کیا۔ اور احسان یہ ہے کہ تاریخ میں کربلا جیسی دنیا موجود تھی۔ اب ایک لفظ رہ گیا کہ حسین اگر آپ گھر سے نکل رہے تو مولا یہ بتائیے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے جا رہے ہیں؟ مولوی حضرات پڑھتے ہیں کہ ان کان دین و محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی، اے دین محمد کا قیام اگر میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو ان تلواروں سے کہو کہ یہ میری گردن پہ آ پڑے۔ ایسا جملہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین قدم قدم پر ایک بات ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، میں قتل ہونے جا رہا ہوں، میں شہید ہونے جا رہا ہوں، یہی کہہ رہے تھے۔ اگر یہ کہہ رہے تھے تو اس لفظ کو کبھی بھی آپ اپنے زمانے پر رکھ کے سوچیں، تب یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت امام حسین نے کیوں کہا۔ میں نے کہا مولا یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا سن، قیامت تک جب بھی دین کی ہمدردی لوگ دکھلائیں، دین کی ہمدردی لوگ دکھلائیں، ان کو یہ دیکھنا کہ وہ مارنے جا رہے ہیں کہ مرنے جا رہے ہیں۔ میں بالکل کھول دوں، میں کھولنا نہیں چاہتا تھا مگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر گروہ جو دین اسلام کی حمایت میں بنتا ہے وہ صرف گردن کاٹنا جانتا ہے، گردن کٹانا نہیں جانتا؟ امام حسین کربلا میں گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ میں گردن کٹانے جا رہا ہوں تاکہ دنیا کے اسلامی ہمدردی قبیلوں کا پتہ چل جائے کہ صرف کاٹنا ہی ہمدردی نہیں ہے۔ کبھی کسی ملک میں ایسا گروہ بھی تو بنے کہ ہم گردن کٹا دیں گے اسلام کے نام پر؟ تم نے گردن کاٹنے ہی کو سمجھ لیا۔ شاید کربلا ہوئی ہی اس لیے تھی کہ قیامت تک ایک فیصلہ رہ جائے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، فساد کسے کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت لفظ ہے یہ، کیا خوبصورت لفظ ہے یہ، جہاد کسے کہتے ہیں، فساد کسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اپنی دنیا میں ایک لفظ جب تک اجاگر نہیں ہے جسے تمنائے موت کہتے ہیں، تب تک تم اپنی زندگی کے پیرایا گراف کو درست نہیں کر سکتے۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم موت کو یاد رکھو اور آگے بڑھو۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ تاریخ شجاعت میں بے مثل و بے نظیر بن گئے، ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ ہمیں مرنا ہے، اور ہر آدمی کو مرنے میں جلدی تھی۔ اب کہا مولانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی تمنائے موت کرے۔ میں نے کہا بھائی بالکل مت کرنا، مگر میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا اپنے اس عزیز مجمع سے کہ کیا تمہارے پاس ایسی بھی کوئی چابی ہے جو تمہیں موت سے بچا لے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو مولانا؟ میں نے کہا بھائی کوئی ڈاکٹر جو تمہیں ایسا انجیکشن لگا دے کہ تمہیں موت ہی نہ آئے، کوئی تعویذ گنڈا
جو 5-10 ہزار روپے لے کے ایک تعویذ دے دیں کہ تمہیں موت ہی نہ آئے. ارے کہا مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو یار, موت سے تو بچا ہی نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا جب بچا ہی نہیں جا سکتا تو تمنا موت سے کیوں بچ رہے ہو؟ ہمیں جب موت سے نہیں بچا جا سکتا تو تمنا موت سے کیوں بچ رہے ہو؟ پھر اس کا مطلب یہ کہ تمنا موت کو سامنے رکھو, کم سے کم زندگی تو بہتر ہو جائے گی. کہا مولانا تمہارے پاس کوئی نسخہ ہے؟ میں نے کہا میں نے تو کوئی تعویذ کرنا سیکھا نہیں ہے, اگر تعویذ کرتا تو میرے پاس تو نسخے بہت تھے موت سے بچانے کے. بولے پہلا نسخہ بتاؤ. میں نے کہا جی پہلا نسخہ میں بتائے دے رہا ہوں. بولے وہ کیا؟ میں نے کہا ایک نسخہ یہ ہے کہ ملک الموت سے فرینڈ شپ کر لی جائے. ظاہر سی بات ہے ہمارا دوست ہے, پھر ہمیں کیوں مارے گا؟ ابھی موبائل اٹھاؤ, ملک الموت کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج دو, اگر اس نے یس کر دیا تو تمہیں تو بخار بھی نہ آنے کا, موت کی تو بات اور ہے. میں نے ملک الموت سے کہا, میں نے کہا کہ بھائی کچھ لے دے کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ. انہوں نے کہا بھائی مولانا یہ تم کیڑی بات کہہ رہے ہو, تم غلط کہہ رہے ہو. میں نے کہا تو میں کیا کہوں؟ کہا سن میں تو پیدا ہی ہوا ہوں موت دینے کے لیے. میں نے کہا بھائی ایک آدھا کو چھوڑ کے چل یار, کون سی آفت آ گئی؟ ساری دنیا کو موت دے رہا ہے, 2 4 10 اگر تیرے فرینڈ ہوئے اور تو انہیں اندیکھی کر گیا تو بات تو آسان ہو جائے گی. کہا بولے نہیں میں کسی دوست ووست کو نہیں چھوڑتا. تو میں نے کہا دشمن کو چھوڑ دے. کہا دشمن کو بھی نہیں چھوڑتا. تو میں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لے دے کے بعد بن جا. کہا دولت مجھے نہیں روکتی. اوہو, میں نے کہا دولت بھی نہیں روکتی؟ بولے نہیں. تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محلے کے سارے بھائیوں کو لے آؤں اور تجھ پہ لاٹھی بجوا دوں. کہا طاقت بھی مجھے نہیں روکتی. میں نے کہا پھر تیرا کام کیا ہے؟ کہا کام یہ ہے کہ بادشاہ کے گھر میں گیا وہاں نہ چھوڑا, فقیر کے گھر میں گیا وہاں نہ چھوڑا, میں کہیں رکتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی بڑا مغرور ہے, کہیں نہیں رکتا؟ بولے کہیں بھی نہیں رکتا. میں نے کہا ہم بھی تیرے ساتھ ہیں, کوئی تو ہوگا جو تجھے روکے گا. مجلس تمام ہونے جا رہی ہے, کوئی تو ہوگے گا جو تجھے روکے گا. بولے کوئی دروازہ ایسا نہیں بنا جو مجھے روک دے. میں بھی ملک الموت کے ساتھ ہو لیا. ایک دن میں نے اسی ملک الموت کو لرزتے ہوئے دیکھا. بی بی اجازت دے دے کہ میں اندر چلا آؤں. بی بی اجازت دے دے کہ میں اندر چلا آؤں. میں نے ملک الموت سے کہا تو یہ کہتا تھا کہ تو کسی دروازے پہ رکتا ہی نہیں ہے. بادشاہوں کے دروازے پہ نہ رکا, دولت مندوں کے دروازے پہ نہ رکا, امیروں کے دروازے پہ نہ رکا, فقیروں کے دروازے پہ نہ رکا. آج کیا بات ہے کہ لرز رہا ہے؟ ارے کہا تو سمجھتا نہیں ہے, میں ملک الموت ہوں, یہ ملکہ حیات ہے. میں ملکہ حیات ہوں, یہ ملکہ حیات ہے, میں ملک الموت ہوں. تو میں نے کہا پھر ہٹ الگ, دروازہ کیوں گھیرے پڑا ہے؟ وہ پھر تجھ سے زندگی کی بھیک کیوں مانگے؟ انہی سے نہ مانگے؟ جب یہ ملکہ حیات ہیں تو انہی سے بھیک مانگے گے. اندر سے آواز آئی کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ملک الموت سے لڑائی. کہا کس بات پہ ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ مارنا چاہتا ہے, میں جینا چاہتا ہوں. کہا تو اسے چھوڑ دے, ہمارے پاس آ جا, ہم ہمیشہ کی بقا دے دیں گے. میں نے کہا کیسے دیں گے؟ کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو ہماری محبت تک آ جائے گا ہمیشہ زندہ ہو جائے گا. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو ہماری محبت تک آ گیا ہمیشہ زندہ رہے گا. اوہو, میں نے کہا کہ بھئی یہ ہے زندگی جو دولت نہ دے سکی, جو سرمایہ نہ دے سکا, جو لشکر نہ دے سکا, جو فرشتے نہ دے سکے, وہ انہوں نے دیا. میں نے کہا بی بی میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ زندگی بھی دے سکتی ہے؟ کہا اچھا تو اس کا مطلب تجھے یقین نہیں ہے. میں نے کہا یقین دلائیے تبھی تو یقین ہوگا, یہ تو ابراہیم نے بھی کہہ دیا تھا. کہا تو اگر یقین کرنا چاہتا ہے تو پہلے ساری دنیا میں انہیں دیکھ کے آ جنہوں نے مردوں کو جلایا ہے.
پھر ہم تمہیں یقین دلائیں گے کہ ہم کیسے جلا سکتے ہیں۔ ارے کیا جملہ تھا یہ جو رائے گاں چلا گیا۔ میں گیا، میں نے دیکھا کہ جناب ابراہیم 4 پرندوں کی منقاریں لیے کھڑے تھے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کب پرندوں کو زندگی دے رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی تم سے اچھا آدمی نہیں ملنے کا، ٹکڑے ٹکڑے بدن، اگر تمہارے پاس ایک بھی چیز آ گئی تم تو فوراً زندہ کر دو گے، تم مجھے اپنا بناؤ، اس لیے کہ اگر میں تمہارے پاس رہوں گا تو مجھے تو موت بہت آنے کی نہیں ہے، اگر آ بھی گئی اور میں ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گیا، تمہارے ہاتھ میں کوئی بھی چیز آ گئی تم تو فوراً جلا دو گے۔ کہا بالکل جلا دوں گا، تم میرا ہو جا، یہ میری گارنٹی ہے، میں جب پرندوں کو زندگی دے سکتا ہوں تو تجھے نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا اگر دے سکتے ہو تو مجھے اپنا بنا لو۔ کہا ایک بات سن لے، میں کوئی آخری آدمی نہیں ہوں یہ کام کرنے والا، میں کوئی آخری آدمی نہیں ہوں یہ کام کرنے والا۔ تو میں نے کہا کوئی اور بھی ہے کیا؟ بولے وہ دیکھ عیسیٰ۔ میں نے کہا وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا قم بإذن اللہ کہہ رہے ہیں، مردہ کھڑا ہو رہا ہے۔ میں عیسیٰ کے پاس گیا، میں نے کہا آپ بنا لیجئے اپنا، آپ کا کیا جاتا ہے، زبانی تو ہلے گی، آپ قم بإذن اللہ کہہ دیں گے میں تو پھر سے زندہ ہو جاؤں گا۔ کہا بالکل ہو جائے گا، پکی بات، لیکن یہ سن لے میں کوئی آخری نہیں ہوں۔ ارے میں نے کہا اور ہے؟ کہا طول تاریخ میں دیکھ وہ علی ہیں جو مردے کے پاس کھڑے ہیں، ادھر ٹھوکر لگ رہی ہے ادھر مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ آپ کو لطف لینا چاہیے تھا، ادھر ٹھوکر لگ رہی ہے ادھر مردہ زندہ ہو رہا ہے۔ میں حضرت علی کے پاس گیا، میں نے کہا جی آپ مجھے اپنا بنا لیجئے۔ کہا کیوں بھائی، تو میرا کیوں بننا چاہتا ہے؟ میں نے کہا جی اگر انجانے میں بھی آپ کی کہیں ٹھوکر لگ گئی تو میں تو اچھا خاصا زندہ ہو جاؤں گا۔ کہا بھائی میں نے تجھے اپنا بنا لیا، اگر تجھے زندگی اتنی پیاری ہے اور تو زندگی سے پیار کرتا ہے، تو جینا چاہتا ہے تو ہم تو ٹھوکروں سے جلا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر یہ سن لے میں کوئی آخری نہیں ہوں۔ ارے میں نے کہا اب بھی کوئی اور ہے کیا؟ کہا ہے وہ دیکھ گھر میں جا کر ایک چلمن پڑی ہے، دلہن مردہ پڑی ہے، فاطمہ دعا کر رہی ہے دلہن زندہ ہو رہی ہے۔ کیا جملہ ہے یہ خدا کے قسم، فاطمہ دعا کر رہی ہے دلہن زندہ ہو رہی ہے۔ میں جناب فاطمہ کے پاس گیا اور جناب فاطمہ کے پاس جا کے کہا کہ مجھے آپ اپنا بنا لیجئے، میں انڈیا میں رہوں آپ کہیں بھی رہیں وہیں سے دعا کر دیجئے گا، چونکہ سب نے جلایا ہے ان کے پاس میں مردہ تھا، آپ نے جلایا ہے دور میں مردہ تھا۔ ارے آپ نے تو ایسا جلا دیا کہ وہ اس کمرے میں تو آپ اس کمرے میں، تو آپ تو کہیں بھی رہیں۔ کہا بالکل جہاں میں دعا کر دوں گی مردہ زندہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا بی بی ایک بات تو میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کمال آپ کا نہیں تھا کہ مردہ زندہ ہوا؟ کہا اور کس کا تھا؟ میں نے کہا آپ نے جو یہ مصلی بچھا کر نماز پڑھی، یہ مصلی کا کمال تھا، یہ دعا کا کمال ہے جو دلہن زندہ ہو گئی۔ کہا پاگل ہے کیا؟ پاگل ہے، میں نے اس لیے زندہ کیا۔ تو میں نے کہا اور کیسے؟ اگر آپ زندہ کرتی تو انگلی اٹھاتی، دلہن سے کہتی زندہ ہو جا، دلہن زندہ ہو جاتی۔ کہا پاگل ہے، میں انگلی اگر اٹھا دوں تو اس سمت میں جتنے مردے آئیں سب زندہ ہو جائیں گے۔ سنتے رہو مجلس، اس سمت میں جتنے مردے آئیں گے سب زندہ ہو جائیں گے، مگر سن میں نے مصلی منگوایا ہی اس لیے کہ اگر انگلی سے زندہ کرتی تو میں سمجھ میں آتی، خدا سمجھ میں نہ آتا۔ اب جملہ سنیے، اہل بیت خود کو منوانے نہیں آئے، خدا کو منوانے آئے۔ کیا جملہ ہے یہ خدا! اہل بیت خود کو منوانے نہیں، خدا کو منوانے۔ میں نے کہا بی بی آپ مجھے اپنا بنا لیجئے، جہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی کے لیے دعا کرنی ہے آپ دعا کر دیجئے گا میں زندہ ہوں، بلکہ ایک دم زندہ ہو جائے گا۔ یہ طاقت اللہ نے ہم ہی کو دی ہے کہ ہم مردے کو زندہ کر سکیں، ورنہ بیمار کو اچھا تو بہت سے کریں گے، یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ہم مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بی بی مجھے اپنا بنا لیجئے۔ کب بننے کو تو میرا بن جا، لیکن میں کوئی آخری نہیں ہوں۔ میں نے کہا اب بھی کوئی اور ہے؟ کہا طول تاریخ میں دیکھ، وہ دیکھ علی رضا،
دسترخوان پر بیٹھ کے تصویر کو زندہ کر رہے ہیں. ہائے ہائے، خدا کی قسم، خدا کی قسم. میں نے کہا ہے تصویر سے. میں گیا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے تصویر کی طرف کو دیکھا کہ تو دیکھ رہا ہے امام کی توہین ہو رہی ہے. تصویر سے شعر بنا، تصویر سے شعر بنا. میں نے فوراً پیر پکڑ لیے، آپ مجھے اپنا بنا لیجئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا سب کے پاس کچھ تو تھا جنہوں نے زندگی دی، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اور تم نے زندگی دے دی. تم نے تو مٹیریل کے بھی محتاج نہیں ہو، وہاں مٹیریل تو تھا، یہاں تو مٹیریل بھی نہیں تھا، تصویر سے زندگی دے دی. کہ بھائی سن، تو ہمارا بن جا، ہم کوئی آخری نہیں ہیں. مجلس تمام ہونے جا رہی. ارے میں نے کہا اب بھی کوئی ہے کیا؟ اب بھی کوئی ہے؟ کہا بالکل، اگر تجھے آخری دیکھنا ہے تو تو اس وقت دیکھنا جب وہ کعبے سے آئے گا، وہ آواز دیتا چلا جائے گا، قبروں سے مردے اٹھتے چلے جائیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بس عزیزو، اب اس سے زیادہ نہ جایا جا سکتا ہے اس مجلس میں، اور نہ ہی اس کو اجاگر کیا جا سکتا ہے. میں ایک موضوع پر آپ سے بحث کر رہا تھا، اور اس موضوع کا نام تھا تمنائے موت. میرے بچے یاد رکھیں کہ جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ کبھی بھی مال پہ بھروسہ نہیں کرتے، اعمال پہ بھروسہ کرتے ہیں. جنہیں نیکیاں درکار ہوتی ہیں انہیں موت سامنے رکھ کر قدم آگے بڑھانا ہوتا. ہمیں مرنا ہے، کسی کا حق لیا نہ جائے. شاید یہی وجہ تھی کہ کربلا میں ایک ایسا لشکر آیا تھا جس کی مائیں رات کو اپنے بچوں کی زلفیں سنوار کے کہہ رہی تھی کہ کل قتل کا دن ہے، میرے بچوں تمہیں بیٹھنا نہیں. عزیزو، میں تم سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ کربلا کو محسوس کرنا ہو تو اپنے کسی بھی گھر میں بیٹھ کر محسوس کرنا. آج ایک 40واں ہے، تم دور دراز سے ایک 40ویں میں اس لیے آئے کہ ہم ڈاکٹر کو پرسہ دیں گے، ہم ماسٹر صاحب کو تسلی دیں گے. آپ کا آنا ان کے لیے ایک احسان اور ایک لمحہ شکریہ بن گیا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ کتنی تڑپی ہوگی زینب کہ جب کوئی بھی یہ کہنے نہیں آیا ہوگا کہ بی بی تمہارا بھائی مارا گیا. کتنے تڑپے ہوں گے سید سجاد جب کوئی بھی یہ کہنے نہیں آیا ہوگا کہ سید سجاد تیرا بابا مارا گیا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مصائب میں بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ مجھے کربلا گلیوں میں دکھائی دیتی. تم جب روتے ہو تو جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ میں تمہارے آنسوؤں کا منتظر ہوں. امام حسین کہتے ہیں کہ تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے. جناب سکینہ کہتی ہے کہ اگر یہ سارے کربلا میں ہوتے تو میرا بابا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا. جناب امام ششم فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا. لہٰذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ مصائب اور کربلا کسی واقعے کا نام نہیں، کسی واقعے کا نام نہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب اس مرحومہ کی موت ہوئی اور اس مرحومہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپنے لگے، خاندان کے لوگ پوتے نواسے تڑپنے لگے، تو ہر آدمی ان سے ایک ہی لفظ کہہ رہا تھا کہ انہیں پانی پلاؤ، انہیں پانی پلاؤ. جتنا وہ تڑپتے جاتے تھے اتنا انہیں پانی پلایا جاتا تھا. مگر عزیزوں میں بھری ہوئی مجلس سے کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں سکینہ تڑپ رہی تھی، کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. جناب سغرا تڑپ رہی تھی، جناب کلثوم تڑپ رہی تھی، جناب زینب تڑپ رہی تھی. کیا کربلا ہمارے قریب سے نہیں گزرتی؟ ہمارے قریب سے گزرتی ہے. بس آخری جملے، میں
آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب مدینے یہ قافلہ پہنچ گیا تو ایک بی بی تھی جس نے گھر کے آنگن میں مصلی بچھا دیا، دن کی دھوپ، رات کی اوس، اور جناب رباب، روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب رباب سے سید سجاد نے کہا اے اماں آپ سائے میں کیوں نہیں جاتی؟ کہا بیٹا میں نے تپتی ہوئی ریتی پر اپنے والی و وارث کا جنازہ دیکھا تھا اور عہد کیا تھا کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، لیکن آج میں کیا کروں بیٹا، کوئی پرسے کو بھی نہیں آتا ہے۔ اچانک جناب مختار کا خط آیا اور جناب مختار کا خط جناب سید سجاد کے پاس آیا۔ جناب سید سجاد جناب رباب کے پاس لائے اور لا کے کہتے ہیں کہ اے اماں مختار نے ہمیں پرسے کا خط لکھا۔ اے عزیزو جتنا رونا ہو اس لفظ پہ رونا۔ جناب رباب نے ہاتھوں کو پھیلایا اور پھیلا کے کہا پروردگارا مختار کو جزائے خیر دے، اس لیے کہ کوئی تو ہے جس نے ہمیں یاد رکھا۔ کہا جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ اماں مختار نے لکھا ہے کہ حرملہ بن کاہل اسدی مارا گیا۔ کہا کہ مختار کو خط میں لکھ دے کہ اگر تو کربلا میں ہوتا تو دیکھتا کہ میرا علی اصغر کیسے مارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیزو یقیناً مجلس تمام ہو چکی ہے، اب کوئی جگہ نہیں بچی جہاں میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کروں کہ اہل بیت اطہار کی کیا حالت ہوتی تھی۔ لیکن ایک روایت لکھی ہے کہ جناب مختار نے اس خط میں یہ لکھا تھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ ایک بی بی ہے جو دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی۔ مولا ہم شیعہ ہیں، جب تک میں نے سنا ہے میرے حلق سے نوالا نیچے نہیں جاتا، پانی کڑوا لگتا ہے۔ اے مولا میری طرف سے کہیے گا کہ وہ بی بی اندر چلی جائے۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں کہ اماں مختار کی تمنا پوری کیجئے، آپ اندر چلیے۔ کہا بیٹا یہ نہ کہنا۔ بس جناب سید سجاد دو زانو بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ایک جملہ کہا، آپ سے سجاد کہتا ہے کہ آپ اندر چلیے۔ جب جناب رباب نہیں اٹھی تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے ارشاد فرمایا آپ سے امام کہتا ہے۔ بس امام کا لفظ آنا تھا کہ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، آواز دیے میرے والی و وارث آج ایک امام کا حکم آ۔ اے میرے والی و وارث آج ایک امام کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا ہم کیا کریں؟ بس یہ کہہ کر جناب رباب کھڑی ہو گئیں۔ آخری جملے ہیں میرے عزیزو، جناب رباب کھڑی ہوئی مگر پیر لڑکھڑانے لگے۔ جناب زینب نے ہاتھ پھیلا دیے، جناب رباب زینب کے ہاتھوں پہ گری۔ اب جو جناب زینب نے نبضیں ٹٹولی، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رباب دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ سید سجاد نے امامہ اتار دیا، بچوں میں شور مچ گیا، ارے آئے رباب واہ غربتا واہ قلتا ناصرہ۔ اہل بیت میں غم کا کوہرام تھا، پھر سے کربلا یاد آ رہی تھی۔ سیعلم الذین ظلموا وہی منقلب۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار عالم جو حاضر مجلس سے ان کے عقدہ مشکل کو حل کرتے، میرے معبود ہماری مرادوں کو بھرلانا، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم عالم ہو۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحومہ کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دیتے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شبنم بیگم بنت نظر حسین کی روح کو ایصال ثواب۔